طور پر میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن و سنت کا یا شریعت کا جو بھی حکم ہے اس حکم کے آ جانے کے بعد کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی حکم آتا ہے خواہ اس کا تعلق رخصت سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو، مثال کے طور پر ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، بوڑھے لوگ ہیں، مریض ہیں، فجر میں وضو کا مسئلہ ہے، تیمم کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح سے غسل کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور جب ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں شریعت نے آپ کو یہ آسانی عطا کی ہے، یہ رخصت آپ کو شریعت نے عطا کی ہے، ہم فوراً ایک لفظ میں اپنی بات کو کہہ کر ہم ختم کر دیتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بتا رہے ہیں ٹھیک، لیکن من ہمارا نہیں مانتا ہے۔ یہ عجیب المیہ ہے۔ قرآن و سنت کا جب فیصلہ آ جائے، آپ کی عقل کو، آپ کی دل کو وہ بات لگے نہ لگے، حکم اگر اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے تو ہمیں اس کو من وعن تسلیم کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے متعلق بعض جو مسائل ہیں مریض اور مسافر کے نماز کے تعلق سے ابھی ہمارے سامنے استاذ محترم ڈاکٹر ارشد طیب مدنی حفظ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ ہم استاذ محترم سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ استاذ محترم ڈاکٹر ارشد طیب مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله تعالى في موضع آخر: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وقال في حديث آخر: إذا أمرتكم بشيء فأتوه بما استطعتم۔ قابل قدر خواتین ملت، محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، آپ نے ابھی سنا کہ مجھے مریض، بیمار اور مسافر کی نماز سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ آج کا یہ بیان کوئی تقریری بیان نہیں ہوگا، چند مسائل ہیں اس سے متعلق جو بہت
مسائل کو ذکر کرنے سے پہلے دو تین بنیادی باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام حاصل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو جب امت کے اوپر فرض کیا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں جب آپ نے بلایا، اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری کا حکم دیا۔ آپ جب معراج تشریف لے گئے تو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بغیر جبریل کے واسطے کے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے اوپر اللہ نے اس عبادت کو فرض قرار دیا۔ دوسری بات، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں عورتوں اور مردوں کے درمیان اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی، کوئی فرق نہیں ہے نماز کے اندر، سوائے دو چیزوں کے جس کا تعلق نماز سے ہی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ نماز مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ فرض ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے، البتہ عورتوں کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ یہ نماز کی فرضیت سے متعلق ایک فرق ہے جو مردوں اور عورتوں میں ہے۔ دوسرا ایک فرق یہ ہے کہ اگر عورت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، مردوں کی صفیں آگے ہیں، عورتوں کی صفیں پیچھے ہیں، اور اس وقت امام صاحب نماز میں کوئی تقدیم تاخیر کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، جہاں بیٹھنا چاہیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یا جہاں کھڑے ہونا چاہیے وہاں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں میں یہ فرق بتایا ہے کہ مرد اگر امام کی تنبیہ کرنا چاہیے، امام کو لقمہ اگر دیں گے تو مرد اپنی آواز میں سبحان اللہ یا الحمدللہ کہیں گے تاکہ امام جو ہے اس کو سمجھ سکے۔ لیکن اگر کوئی عورت پیچھے سے نماز کے اندر امام کو بتانا چاہتی ہے، لقمہ دینا چاہتی ہے، تو اس کے لیے اس کو زبان سے کہنے کے بجائے اپنے دونوں ہاتھوں سے آواز نکال کر کے اس طریقے سے زور سے آواز نکالے گی، جس کو عربی میں تصویر کہتے ہیں، تالی بجانا، تاکہ امام صاحب اس چیز کو سمجھ سکے کہ نماز میں کوئی بھول ہوئی ہے، کوئی تقدیم تاخیر ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دو فرق کے علاوہ نماز کے اندر مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی تفریق اسلام نے نہیں رکھی ہے۔ جو لوگ عورتوں کی نماز میں الگ کتابیں لکھتے ہیں، کتابیں شائع کرتے ہیں، مردوں کی نماز، عورتوں کی نماز، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی کتابوں کے چکر میں آپ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور اسلام کے اس قانون کے مطابق مردوں اور عورتوں کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ تیسری بات کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے
ساتھ مقید کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو نماز ہے اس کے لیے ایک وقت متعین کر دیا گیا ہے، اسی وقت میں نماز کی ادائیگی ہوگی۔ وقت نکل جانے کے بعد بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے اگر نماز کا وقت نکل گیا اور آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی اس آیت میں بتایا کہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت وقت کے ساتھ بدھی ہوئی، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ عبادت چاہیے۔ وقت کے نکل جانے کے بعد آپ کی اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ ان دو تین بنیادی چیزوں کے بعد اب ہم آتے ہیں اصل جو موضوع ہے اس کی طرف۔ مریض، سب سے پہلے مریض کی نماز سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں، آپ کے علم میں یہ بات بھی آنی چاہیے کہ اسلام نے جن آزار کی بنیاد پہ یا جن مشکلات کی بنیاد پہ یا جن مجبوریوں کی بنیاد پہ نماز کے اندر تھوڑی سی تخفیف کی ہے، تھوڑی رعایت کی ہے، وہ آزار یا وہ اضطراری کیفیات یا مشکلات تین طرح کی ہیں۔ پہلی بیماری، دوسری چیز سفر، اور تیسری چیز ہے خوف، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت و آبرو کا خوف۔ یہ تین ایسے وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ اسلام نے ہمیں نماز کے بعض احکام یا اس کی بعض صورتوں کو الگ طریقے سے ادا کرنے کی اجازت دی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز کسی بھی حالت میں، چاہے انسان بیماری کی جس کیفیت میں بھی ہو، جتنا بھی زیادہ بیمار ہو، یا سفر کی جس پوزیشن میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، گاڑی میں ہو، کار میں ہو، یا پیدل چل رہا ہو، سفر کی جو بھی کیفیت ہے، یا خوف کی چاہے جتنی بھیانک صورتحال ہو، ان تمام صورتوں میں نماز کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے۔ معاف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، الا یہ کہ بعض آزار کی بنیاد پہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، جس کے بارے میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کے سینے میں جب تک دل دھڑک رہا ہے اور جب تک اس کا دماغ کام کر رہا ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں ہوش و حواس کہتے ہیں، جب تک انسان ہوش و حواس میں ہے، چیزوں کو سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے، پرکھ رہا ہے، اس وقت تک نماز اس کو ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے موت سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہیں۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ دوسری عبادتیں ہیں، اس میں گنجائش ہے، آپ کر سکتے ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں ایسی کوئی گنجائش شریعت نے نہیں رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کے احکام جو مریض سے متعلق ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے دو تین اہم نکات میں رکھنے کے بعد یہ چاہوں گا کہ اگر اس سے متعلق آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوگا اور پروگرام کے بعد اس کے لیے کچھ وقت کی گنجائش ہوگی تو اس میں
انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کی جائے گی، اس لیے کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے اور موجودہ صورتحال میں دنیا کے اندر بیماریوں کی اتنی شکلیں آ گئی ہیں اور اس سے متعلق علماء کے فتاوے مختلف طرح کے ہیں جن کو الگ الگ صورتحال میں الگ الگ احکام کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا، قیام، یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی ہے، قیام نماز کا رکن ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل مسجدوں میں کہ بہت ساری کرسیاں جو ہے نا صفوں کے اندر لگی ہوتی ہیں اور لوگ آتے ہیں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں،